نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق گزارنا ہے۔ آپ کا آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے جن کے کردار کی پیروی کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے جن کے اخلاق معاملات کی پیروی کرنی ہے، جن کی معاشرت کی پیروی کرنی ہے، وہ ہستی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فالو کیا۔ صحابہ کرام نے جس انداز سے حضور کی سنتوں کو زندہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات میں، اپنی اخلاقیات میں، معاشرت میں پوری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کیا، اور اللہ جل جلالہ صحابہ کرام سے ایسے راضی ہوئے، اعلان فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان تب قابل قبول ہے کہ جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کس انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کیا، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں سفیر اسلام بن کر گئے۔ کسریٰ اس وقت کے اعتبار سے دنیا والوں کی نظر میں سپر پاور طاقت کہلاتا تھا۔ آج تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑی سی دولت ہے تو اس سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے تو ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دولت والوں کی وجہ سے، طاقت والوں کی وجہ سے، برادری والوں کی وجہ سے، اس معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کہ انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان نہیں کیا ہے، بلکہ سنتوں کی تابعداری کی ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ اب کسریٰ کے دربار میں یہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ اور ساتھی بھی ہیں۔ دسترخوان لگ گیا۔ اب سنت رسول یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اس لقمے کو اٹھائیں اور تکلیف دہ چیز اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو اس کو ہٹائیں اور اس لقمے کو کھا لیں۔ یہ لقمہ اٹھا رہے تھے، لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے لقمے کو اٹھایا کھانے کی نیت سے، تو ان کے ساتھ جو دوسرا ساتھی تھا اس نے اس طرح کونی کے ساتھ ان کو اشارہ کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا عملی نمونہ آپ دیکھیں کیسے ان لوگوں نے زندہ کیا۔ انہوں نے اشارہ کیا کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان اتنے بھوکے ہیں کہ گرے ہوئے لقموں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے پاس تو کہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے ساتھی کی بات کو سنا تو فرمانے لگے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء،
کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے حضور پاک کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ محبت کا عملی نمونہ دکھایا جا رہا ہے، اور حضور نے بھی فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا، ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہمیں اس انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فالو کیا تھا۔ دوسرا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے محاذ پر تھے۔ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ یہودیوں کے مولویوں نے، یہودیوں کے جو عالم تھے، راہب تھے، جو بھی ہوتے ہیں ان کے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہماری کتابوں کے اندر اس آدمی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو ہم سے بیت المقدس لے گا، اپنے امیر المومنین کو بلائیے۔ اور وہ دور تھا پیکر عدل و انصاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے پیغام بھیجا، یہودی کہہ رہے ہیں کہ اپنے امیر المومنین کو بلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پہنچے فلسطین کے اندر، جہاں پر مسلمان افواج جمع تھی، تو امیر المومنین کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو ایک ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کے کرتے کے اندر پیوند لگا ہوا ہے، یہ پیوند لگا ہوا کرتا آپ اتاریں، نیا کرتا پہنے، کیونکہ ہماری نظر میں اگرچہ کپڑوں کی پرانے اور نئے ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کفار کی نظر میں تو اس بات کو جج کیا جاتا ہے۔ وہ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، ان کی چال ڈال کیسی ہے، اس لیے آپ کو نیا کرتا بنا کے دیتے ہیں، آپ نیا کرتا پہن کے جائیے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی اس بات کو سنا تو ایسے الفاظ اور جملے ارشاد فرمائے کہ جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمانے لگے انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے، حضور کے طریقوں کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، تو اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے میں، آپ کی سنتوں کو پر عمل کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر آپ کے ہر فعل، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات کی پیروی کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق